السلام علیکم، مائی نیم از مزمل علی اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا جائے گا کہ ڈاکیومنٹس جو کہ ڈے اسکالرز اور ہوسٹ لائٹ دونوں نے سبمٹ کروانے ہیں ان کی کیا کیا ڈیٹس ہیں، اس کے علاوہ ان میں کون کون سے ڈاکیومنٹس انکلوڈیڈ ہیں اور اس کے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آفٹر دیٹ وی اسٹارٹ دا ویڈیو۔ سب سے پہلے دو اناؤنسمنٹس ہیں، ایک اناؤنسمنٹ یہ ہوسٹ لائٹس کے لیے اور ایک اناؤنسمنٹ ڈے اسکالرس کے لیے۔ ڈے اسکالرس وہ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنے گھر سے آنا ہے یا پھر قریبی ڈسٹرکٹ سے آنا ہے، فار ایگزامپل واکنڈ، ٹیکسلا اور اسلام آباد، پنڈی وغیرہ سے جنہوں نے آنا ہے ان کو ڈے اسکالر کہا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے جو ڈیٹس اناؤنس کی گئی ہیں کہ وہ آ کے ایڈمیشن آفس کے اندر اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیں، تو وہ ڈیٹس ہیں 12 اگست اور 13 اگست 2024۔ ان دنوں میں آپ نے آنا ہے اور اپنے ڈاکیومنٹس جو بھی ریکوائرڈ ہیں وہ میں نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں بتاتا ہوں، وہ آ کر آپ نے سبمٹ کروانے ہیں ایڈمیشن آفس میں۔ 12 کو تو اتنا خاص رش نہیں ہوگا، آئی ہوپ سو۔ زیادہ تر رش جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ کو ہی ہوتا ہے کیونکہ پاکستانی عوام میں ہر کوئی کہتا ہے لاسٹ ڈیٹ میں جائیں۔ تو 13 کو ڈے اسکالرس کے لیے زیادہ رش ہوگا، تو آپ ہوپ فلی 12 کو پہنچیں، ایزیلی اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیں اور اپنا جو ہے وہ ایڈمیشن کنفرم کر لیں۔ اس کے علاوہ سیکنڈ اناؤنسمنٹ ہوسٹ لائٹس کے لیے جو کہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، آل اوور دا پنجاب اینڈ سندھ کی بھی کچھ سیٹس ہیں، فاٹا کی بھی کچھ سیٹس ہیں۔ تو جو وہاں سے آتے ہیں ان کے لیے اوبیسلی ان کو ہاسٹل لینا پڑتا ہے، ہاسٹل الاٹمنٹ کروانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے جو ڈیٹس اناؤنس کی گئی ہیں وہ 15 اور 16 اگست 2024 کی ڈیٹ ہیں۔ تو جو بھی ہاسٹل فیسلٹی اویل کرنا چاہتا ہے ہوسٹ لائٹ ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ 15 اور 16 اگست کو ایڈمیشن آفس میں رپورٹ کرے اور اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائے اور اپنا ایڈمیشن سیکیور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 24,000 فیس پے کرنی ہوگی ہاسٹل لائٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے۔ اس 24,000 میں 16,000 ریفنڈیبل فی ہے جس میں سیکیورٹی چارجز بھی انکلوڈ ہیں، تو وہ بھی آپ نے سبمٹ کروانے ہیں، وہ ٹوٹل 24,000 ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکیومنٹ جو ہیں اکارڈنگ ٹو مائی یو ای ٹی، آپ سب کا پورٹل ہوگا، پورٹل پر جائیں، اپنا CNIC لکھیں، پاسورڈ انٹر کریں، وہاں پر مائی یو ٹی اپنا پورٹل اوپن کریں گے، اس میں سب سے پہلے آپ کو F1 فارم ملتا ہے جس پہ آپ نے پریفرنس رکھی ہوتی ہیں، وہ F1 فارم آپ نے لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بھی ڈاکیومنٹس وہاں پہ لکھے ہیں، میٹرک کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے یا پھر اس کی مارک شیٹ، ڈومیسائل اور آئی ڈی کارڈ کی کاپیز اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، وہ ساری ایک ڈیٹیل لسٹ ہے مائی یو ٹی کے اوپر اگر آپ جائیں تو اس میں جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں جس میں زیادہ تر ایشو آ رہا ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا۔ ویب سائٹ وزٹ کریں تو آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ مل جائے گا، میڈیکل فارم مل جائے گا، تو آپ نے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو فل اپ کرنا ہے سارا، اور آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ نے کسی بھی ڈاکٹر سے جو ہے وہ اسٹیمپ لگوانی اور اوپر سائن کروانا اور وہ ڈاکیومنٹ آپ نے سبمٹ کروانا۔ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اس کے بعد بایو ڈاٹا فارم ہے، اس کے اندر آپ نے سارا جو ہے اپنا بایو ڈاٹا لکھنا ہے، آپ کا اپنا نام اور فادر کا نہیں، مدر کا نہیں، کوئی ڈسیبلٹی ہے نہیں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، ایڈریس، سارا کچھ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے، وہ بھی آپ نے سبمٹ کرانا ہے۔ اس کے بعد ایک جو ایشو ہمیشہ سے رہا ہے وہ رہا ہے، ایک فارم ہوتا ہے انڈر ٹیکنگ فارم جس کے اوپر آپ نے مجسٹریٹ کے سائن کروانے ہوتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا ویب سائٹ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ 50 روپیز جو اسٹیمپ پیپر ہے اس کے اوپر آپ نے پرنٹ کروانا ہے، ایک مکمل پیراگراف لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ نے 50 روپیز کا جو اسٹیمپ پیپر ہے اس کے اوپر پرنٹ کروانا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل 50 روپیز اسٹیمپ پیپر اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو 100 روپیز اسٹیمپ پیپر بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، ایڈمیشن آفس والوں کا یہ کام ہے کہ وہ بتائیں کہ اب اویلیبل نہیں ہے تو 100 روپیز والے اسٹیمپ پیپر پر کروا لیں، بٹ یہ پاکستان ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو 100 روپیز کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر بھی اس پیراگراف کو پرنٹ کروائیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ڈسٹرکٹ کے اندر عدالت ہوتی ہے، کورٹ ہوتا ہے، وہاں پر جائیں گے تو جا کر آپ ایزیلی اپنے ڈسٹرکٹ کے اسٹیمپ بھی لگوائیں، وہاں پہ جا کے سائن کروائیں۔ اس کے اوپر نا 2 وٹنس بھی لگتے ہیں، آپ اپنی فادر کا CNIC لکھ سکتے ہیں، مدر کی
انفارمیشن پٹ کر سکتے ہیں, اپنے بھائی کی رپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے آپ نے سمپل میسج کے سائن کروا لینا. تو یہ 3 امپورٹنٹ فارمز ہو گئے ہیں جو کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں یو ٹی کی ویب سائٹ سے. ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, فل اپ کرنا ہے, اور آپ نے جا کے سبمٹ کرنا ہے. اس میں ایک اور سیلری سلپ کا جو کافی ایشو رہتا ہے ہمیشہ, جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی تو ایک سیلری سلپ ہوتی ہے, وہ قسم پر وہ سبمٹ کرائیں گے, جبکہ پرائیویٹ امپلائیز ہیں انہوں نے اپنی جو سیلری سلپ ہو سکتی ہے یا ان کا کوئی بھی جن کے اوپر ان کی لائک منتھلی انکم شو ہو رہی ہوتی ہے, اسٹامپ پیپر کے اوپر پرنٹ کروائیں پیراگراف کو, اور اس کے بعد اس کو لے کر انہوں نے سبمٹ کروانا ہے. جو نوٹس آپ لوگوں کو آیا ہے جس کے اوپر ہاسٹل آئٹس اور ڈے اسکالرس کی ڈیٹس مینشن ہیں جنہوں نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانا ہے, اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے غلط کوئی انفارمیشن پٹ کی ہے تو اس کا داخلہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا, یعنی کینسلیشن کی طرف جائے گا. اگر آپ نے کوئی اپنی انفارمیشن غلط پٹ کی تھی, وہ ویریفائی کریں گے ڈاکیومنٹس, اگر کوئی مارکس وغیرہ کوئی ایشو رہا تو آپ کا میرٹ نہیں بن رہا ہوگا, اوبیسلی پھر آپ کا جو ہے ایڈمیشن بھی کینسل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ آپ کو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ ابھی آپ ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے لگے ہیں, آپ نے ایف ایس سی کی مارک شیٹ کروانی ہوگی. ایک مارک شیٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اس کا سرٹیفکیٹ. سرٹیفکیٹ تو آپ کو اوبیسلی نہیں ملا ہوگا, تو پھر آپ جو ہے اپنی مارک شیٹ سبمٹ کروا دیں. جو اوریجنل مارک شیٹ ہوتی ہے نا جس کے اوپر سارے مارکس لکھے ہوتے ہیں, وہ آپ سبمٹ کروا دیں. اسٹوڈنٹ سے یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا سبمٹ کروائیں, تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے سرٹیفکیٹ ہے تو وہ سبمٹ کروا دیں میٹرک کا, اگر نہیں ہے تو پھر مارک شیٹ سبمٹ کروا دیں. اس کے علاوہ ڈاکیومنٹس جو ہے نا ان کی اپنی بہت زیادہ کاپیز کروا کے اپنے پاس رکھ لیں, تاکہ آپ لوگوں کو کبھی بھی کہیں اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے جو آپ کے اوریجنل ڈاکیومنٹس یونیورسٹی والے سبمٹ کرتے ہیں اپنے پاس, وہ آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ پکچر بنا لو یا آپ فوٹو کاپی کروا لو. تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں, ڈومیسائل ہے, آئی ڈی کارڈ کی کاپیز ہیں, آپ کا مارک شیٹ ہے, میٹرک کی سرٹیفکیٹ ہے, کچھ بھی, اس کی آپ نے ملٹیپل کاپیز کروا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ کریٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اٹیسٹڈ کاپیز ہیں جو کہ آپ نے سبمٹ بھی کروانی ہے, تو آپ ہر ڈاکیومنٹ کو 2 یا 3 بار اٹیسٹ یعنی ایکسٹرا کروا کے رکھیں تاکہ وہاں پر آئیں تو کوئی ایشو آپ کے لیے نہ کریٹ ہو. آپ جسٹ آئیں ڈائریکٹلی اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیں اور جو 24,000 ہاسٹل آئٹ کے لیے جو فیس پے کرنی ہے وہ کریں اور اپنا ہاسٹل الاٹ کرائیں اور وہاں پہ رہنا شروع کریں. ایٹ لاسٹ آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یوٹیوب کے اندر نا رائٹ سائڈ پہ اوپر ایک آپشن ہوتا ہے کمیونٹی کا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ موسٹلی اسٹوڈنٹس وزٹ کرتے ہیں, تو بار بار ایک کوشچن آ رہا ہوتا ہے, تو زیادہ تر جو اپڈیٹس ہیں ایڈمیشن کی وہ کمیونٹی کے اوپر میں اپلوڈ کر دیتا ہوں, بیکاز ہر ایک چھوٹی سی بات کی ویڈیو بنانا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کمیونٹی والی سائٹ پر جائیں, وہاں پہ ڈفرینٹ پوسٹ میں نے کی ہوتی ہیں, اور وہاں پر آپ کو کوئی بھی ایڈمیشن اپڈیٹ ہے, ہاسٹل اپڈیٹ ہے, اینی تھنگ لائک دس ریگارڈنگ یونیورسٹی, وہ آپ کو وہاں پر شو ہو جائے گی. تو اس فیچر کو بھی استعمال کریں. ایٹ لاسٹ اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ ہے تو اس کو لائک کریں, اپریشیٹ کریں, سبسکرائب کریں چینل کو. In the description I have mentioned link of Instagram account, LinkedIn account, Facebook page. Do follow that and leave a comment as your purposeful feedback. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.